بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بعض نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم جان مال کی بازی لگا دیں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان حضرات نے چاہا کہ کوئی صاحب جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کریں، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی، بس اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نام بنام بلایا اور ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی جو اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ تو وہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا تھا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک جہاد ہے۔ اور ایک تجارت کے بارے میں آگے جا کے اس صورت میں بتایا گیا کہ ہر انسان ایک منافع کی تجارت چاہتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی تجارت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دلا دے۔ وہ تجارت کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ذریعے سے جہاد کرو، یہ بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے جنت میں تم کو داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عدن کے باغات میں ایک بہت بہترین پاکیزہ مسکن تمہیں دیا جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے نا۔ جو انسان تجارت کرنا چاہتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ یہ تجارت کرے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کو لگائے، اس کے ذریعے سے مجاہدہ کرے اور اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سعی اور کوشش کرتا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی